لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. حدیث میں آتا ہے کہ دو بھائی تھے، ایک گنہگار تھا ایک نیک تھا. تو جو نیک تھا نا وہ تکبر میں آیا ہوا تھا، وہ ہر وقت گنہگار کو کہتا کہ تو جو ہے نا یہ تو چھوڑ دے یہ برائی. تو وہ کہتا کہ میں توبہ کر لوں گا اللہ معاف کر دے گا، میں توبہ کروں گا. اس نے کہا خدا کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. اس کے الفاظ، اس کی زبان سے کیا الفاظ نکلے؟ خدا کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. حدیث میں آتا ہے اللہ کو اتنا غضب آیا، اللہ نے فرمایا این المتعلی علی اللہ اللہ اغفر لفلان. یہ کون ہوتا ہے میرے اوپر قسمیں اٹھانے والا؟ کہ بھائی تیرا کام ہے دعوت دے، اس کو نیک بنانے کی کوشش کر، تو ٹھیکیدار کب سے بن رہا ہے؟ میرے اوپر قسمیں کون اٹھاتا ہے؟ نبی نے فرمایا اللہ نے اس کو جہنم میں ڈالا اور صرف اس کو دکھانے کے لیے اس گنہگار کو بخشا ہے اللہ نے. کہ بخشش کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ میں. تو یہ مطلب ہے کہ بھائی جب تو اللہ سے توبہ کرے گا اور اللہ معاف کرے گا تو کون ہے جو رکاوٹ بنے؟ بھائی کوئی اللہ کو روک سکتا ہے کہ اللہ نہیں میری پرمیشن نہیں ہے؟ اور ایک اور حدیث سناتا ہوں، اس سے اور یہ بات سمجھ میں آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی آدم، ہاں نبی نے فرمایا لو بلغت ذنوبک عنان السماء. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اگر تمہارے گناہ زمین آسمان سے بھر جائے، زمین آسمان گناہوں سے بھر جائے. یہ حدیثوں میں گناہوں کی ترغیب نہیں دی جا رہی ہے کہ آپ بھریں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی سے ہو چکا ہے تو اب آ جائے، اب دین پہ آ جائے، اب توبہ کر لے، مایوس نہ ہو. فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر زمین آسمانوں کو بھر دیا تم نے گناہوں سے، اگر مجھ سے توبہ کرو گے میں معاف کروں گا. آگے الفاظ بڑے مزے کے ہیں، فرمایا ولا ابالی، کسی کی پرواہ نہیں کروں گا. یہ اللہ نے کیوں کہہ رہے ہیں کہ کسی کی پرواہ نہیں کروں گا؟ اس لیے کہ جب کسی بڑے گنہگار کو رہا کیا جاتا ہے، سزا معاف کی جاتی ہے، تو بہت سو کو اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی ابے نندن کو آیا تھا، ہم نے چائے وائے پلا کے بھیج دیا، کچھ لوگوں نے کہا چلو اچھا کیا، کچھ نے کہا نہیں بھائی ایک بندہ ہمارے ملک میں حملہ کرنے آیا، ہم نے ایسے کیوں بھیج دیا. اختلاف ہوتا ہے نا رائے کا. کیا خیال ہے؟ بڑے بڑے مجرموں کو جیل سے رہائی مل جاتی ہے، کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں چلو یار ایک چانس دینا چاہیے، کچھ کہتے ہیں اتنے بڑے مجرم کو ایسے ہی چھوڑ دیا یار. تو یہ بالکل صحیح ڈیبیٹ ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، اس میں ہر آدمی کو رائے دینے کا حق ہے کہ بھائی اتنے بڑے مجرم کو ایسے کیسے چھوڑ دیا. تو اللہ کہتے ہیں کتنا بھی بڑا مجرم ہو جب میرے سامنے توبہ کرتا ہے تو میں معاف کرتا ہوں. ولا ابالی، پھر میں تبصروں کی پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی مجھے کہے گا، کوئی مقرب فرشتہ کہے گا اے اللہ 100 انسانوں کے قاتل کو تو معاف کر رہا ہے، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. غفور رحیم ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہونا چاہیے. یا کسی نیک آدمی کو اعتراض ہو کہ یار ہم بیوقوف ہیں جو ساری زندگی نماز روزے میں لگے رہے ہیں بھائی، اور یہ ابھی 99 سال میں توبہ کر رہا ہے اور اللہ تو اس کو معاف کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہنے دو مجھے کوئی پرواہ بولے نہیں. کیوں؟ لا یسأل عما یفعل، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے کچھ بھی کرے گا اس کو ریزن پیش کرنی پڑے گی کہ میں کیوں کر رہا ہوں، لیکن میں جو کچھ کروں گا مجھے ریزن بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ خدا میں اور مخلوق میں فرق کیا ہو گیا؟ اللہ بھی دیکھو اگر اپنی ہر چیز کو ایکسپلین کرنا شروع کر دے. ایکچولی میرا پیش نظر یہ تھا اصل میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ تھکے سے لگ رہا ہے. دیکھو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے نہیں ہے سمجھانا کہ میں نے یہ کیوں کیا، تو ایکچولی اس میں یہ تھا. ہم لوگ کے ذمے بیگم کو سارے دن وضاحتیں ہی دیتے رہتے ہیں ہم لوگ بیٹھ کے کہ میں لیٹ کیوں آیا، 2 بجے 10 بجے آپ نے پہنچنا تھا 10:30 پہ کیوں آ گئے، کہ دوسری کے پاس تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے، کہ دوسری شادی تو نہیں کر لی. وضاحتیں دیتا رہتا ہے آدمی. نہیں بیگم اصل میں وہ جمشید کے پاس مجھے دیر ہو گئی، حالانکہ وہ جمشیدہ تھی جس کے پاس دیر ہوئی تھی. بیگم کے سامنے وضاحتیں دیتے رہتے ہیں. بیگم نے بولا باہر جائے اور واپسی پہ 6 انڈے لیتے ہوئے آنا، کیوں نہیں لے کے آئے؟ آدمی کہتے ہیں ایکچولی بھول گیا تھا، وہ اصل میں وسیم آ گیا تھا اس کے پاس بیٹھا وہ. سارا دن شادی شدہ آدمی کا کام کیا ہے؟ وضاحتیں دینا. ایک آدمی کی شادی ہوئی، 100 سال کا ہو گیا، بڑا ہینڈسم پتلا. کسی نے پوچھا یار تیری صحت کا راز کیا، ایسا فٹ؟ اس نے کہا جب میری شادی ہوئی تھی نا تو بیگم سے میرا معاہدہ ہوا تھا کہ جس کی غلطی ہوگی وہ سوری بھی کرے گا. جب بھی ہماری لڑائی ہوئی، جب بھی میاں بیوی کا جھگڑا ہوا تو جو غلطی پر ہوگا وہ سوری بھی کرے گا اور سزا میں 5 کلومیٹر پیدل چلے گا.
تو کہہ رہا اب جب بھی لڑائی ہوتی ہے میں ہی ہمیشہ سوری کرتا رہا ہوں اور 5 کلومیٹر پیدل، اس کی وجہ سے فٹ ہوں. تو اس نے کہا چلو تمہاری فٹنس تو سمجھ میں آتی ہے، بھابھی کیوں فٹ ہے؟ وہ بھی 90 سال کی ہو گئی ماشاءاللہ آپ کی بیگم. کہہ رہے ہیں وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہے دیکھنے کے لیے کہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. تو میرے بھائی ہم لوگ جو ہے نا اپنے ہر عمل کے جواب دیں. خدا کے سامنے تو قبر میں ہوں گے لیکن گھر میں پہلے کیوں لیٹ آ گئے اور کیوں دیر سے آ رہے ہو، وہاں کیوں بیٹھے ہوئے تھے وغیرہ وغیرہ بتاتے رہے آدمی. وہ ایک شرابی تھا نا، گھر آتا تو بیگم سے پٹتا تھا. پھر وہ تو ایک دن کیا ہوا، اس کو اندازہ ہوا کہ پھر پیے میں نے، پھر بیگم مارے گی، سالوں کو بلوا کے پٹوائے گی. تو اس کو گیٹ سے آنے کے بجائے دیوار پھلانگ کے آیا، چپکے سے اپنے کمرے میں گھسا اور لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ گیا، ایسے جیسے میں آفس کے کام میں بڑا مشغول ہوں نا، آج کچھ کام بہت زیادہ. بیگم آئی، بولے کمبخت پھر پی کے آیا ہے؟ کہہ رہا نہیں میں تو لیپ ٹاپ لے کے بیٹھا ہوں. کمبخت بریف کیس کھول کے کیوں بیٹھا ہوا ہے پھر؟ بریف کیس کھول کے بیٹھا ہوا تھا، اس کو لیپ ٹاپ سمجھ رہا تھا. تو یہ صرف میں یہ بتانے کے لیے کہ ہم اپنے ہر عمل کے جواب دیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہر شخص کو جواب دینا ہے. تو اللہ کہتے ہیں لا یسأل عما یفعل، میں جو کچھ کروں گا مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. ایک چھوٹی سی مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں، بیان کو خط سمیٹتا ہوں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا، تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کر لیا کوئی ریزن پوچھے بغیر. شیطان نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے میرے سامنے مٹی سے بنایا ہے، تو میں افضل ہوں اور یہ مجھ سے معاذ اللہ کمتر. 2 وجہ سے کمتر، ایک یہ جونیئر ہے، میرے بعد دنیا میں آئے ہیں، میں تو ہزاروں سال سے ہوں. بھائی آفس میں نیا امپلائی آئے اور پہلے دن اس کو وہ پروٹوکول ملنا شروع ہو جائے جو 20 سال پرانے امپلائیز کو اب تک نہیں ملا، تو پرانوں کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولیں گے یار یہ جمعہ 8 دن نہیں ہوا ہمارے سامنے آ کے بیٹھا ہے، اس کو اے اور بی کا فرق نہیں پتا ہے، این دبانا ہوتا ہے تو غلطی سے اے دبا دیتا ہے، اور باس اس کو اتنا نواز رہا ہے، ہم 20 سال سے ہم پاگل ہیں کیا؟ تو یہ بنتا ہے نا، بالکل بنتا ہے، کیونکہ باس کوئی خدا تھوڑی، آپ پوچھ سکتے ہیں. تو شیطان نے بالکل یہی اعتراض کیا کہ میں ہزاروں سال سے عبادت کر رہا ہوں اور یہ جونیئر ہیں ابھی پیدا ہوئے ہیں میرے سامنے، تو جونیئر کو چاہیے سینئر کو سجدہ کرے. ایک بات. نمبر 2، مجھے آگ سے بنایا جو اوپر کی طرف جاتی ہے، یہ مٹی ہے جن کو لوگ پاؤں سے روند کے مٹی پہ چلتے ہیں، تو ان کا جو میٹیریل ہے وہ بھی اتنا اچھا نہیں ہے اور سڑی ہوئی مٹی، لہذا میں بہتر ہوں اور یہ کمتر، میں سجدہ نہیں کروں گا. تو قرآن میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بٹھا کے سمجھاؤ ادھر آؤ یار، میں تم زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئے، تم بہت غصے ہو گئے، ذرا یا کسی فرشتے کے ذمہ لگایا کہ ذرا اس کو سمجھاؤ، بیچارہ پرانا آدمی ہے اپنا ہی لیکن ابھی تھوڑا سا دماغ کھسک گیا ہے تو اس کو ذرا سمجھاؤ. پھر کوئی فرشتہ لے کر گیا ہو شیطان کو اس سائڈ پہ، چائے وائے پلائی ہو، نسوار گٹکا جو بھی اس زمانے میں شیطان کی ایکٹیویٹیز تھیں، مجھے لگ رہا ہے ہیروئن سے کم تو نہیں ہوگی شیطان میں. اس کو بٹھا کے سمجھایا ہو، دیکھو ٹھنڈے ہو جاؤ ذرا آرام سے، وہ ٹھنڈا نہ ہو تو بجھ جائے گا نا، وہ تو آگ ہے تو اور گرم اور گیس لگاتی ہے اس میں. تو بیٹھ کے اس کو سمجھایا ہو، دیکھو ایکچولی بات اصل میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ تمہاری بات ایک پوائنٹ ایک ویلڈ ہے کہ دیر سے آیا ہے اور ایکچولی اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ میٹیریل، لیکن کوئی تو وجہ ہے نا، اصل میں یہ ذہانت بہت ہے، یہ جہاز بنائے گا، یہ راکٹ بنائے گا اور یہ اللہ کے لیے بھی لڑے گا اور وغیرہ وغیرہ. گھنٹہ تقریر کی جا سکتی تھی کہ نہیں کی جا سکتی تھی؟ قرآن میں ہے کہ نہ، اللہ نے اس کی باتوں کا جواب نہیں دیا، اللہ نے جواب نہیں دیا. شیطان نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا، اللہ نے کہا نکل جا میرے دربار سے، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، مردود ہو گیا تو. کیا ہے تو؟ مردود. خدا سے تھوڑی پوچھا جاتا ہے کہ کیوں. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.